وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ التقوی یہ وقع یقی وقایتاً سے ہے، جس کا مطلب ہے بچنے کا ذریعہ، اذیت سے بچانا، کسی کی حفاظت کرنا، اللہ سے خوف کھانا اور اس کی اطاعت میں عمل کرنا۔ اور وقع یقی وقیاً و وقیاً بھی مصدر استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کام کو درست کرنا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اس کی عبادت درست ہوتی ہے۔ التقیٰ عربی زبان میں پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ جب انسان کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، تو پھر یہی انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ اور تقوی کے متعلق علماء فرماتے ہیں، تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں پیدا کرے۔ کس طرح؟ طلق ابن حبیب بیان کرتے ہیں، تقوی یہ ہے انسان اللہ کی اطاعت کرے، علی نور من اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں اطاعت کرے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کے نور کی روشنی میں اس کو چھوڑے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا نظر آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے ڈرا جائے؟ ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی ہر بات کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا زیور بنایا جائے اور اللہ کو نہ بھولا جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا، کیا کبھی کانٹوں والے راستے سے تم گزرے ہو؟ اے پوچھنے والے، جی ہاں میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو وہاں گزرتے تم نے کیا کام کیا؟ کہا جب میں کانٹوں کے پاس گزرتا ہوں تو یا اپنے کپڑے سمیٹ کے گزرتا ہوں، یا اس سے دور ہو جاتا ہوں، یا اس سے الگ ہو جاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذاک التقوی، جب برائی کو دیکھو، جب گناہ کو دیکھو تو اپنے آپ کو بچا لو، یہ تقوی ہے۔ اور ابن المعتز اس لیے کہا کرتے تھے، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك تحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ اور کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کتنا ہی عمدہ کہا ہے، گناہ کی طرف نہ دیکھو یہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے۔ اور اس طرح گناہوں سے تم گزر جاؤ جس طرح کانٹے دار راستے سے گزرنے والا کس طرح اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتا ہے۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ بڑا پہاڑ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے ہی بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تقوی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اور اس حقیقت کو کھولا ہے کہ تقوی یہ اولین اور آخرین کی وصیت ہے، پہلے لوگوں کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تقوی اختیار کرو۔
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان سے کفایت نہیں کرے گی اور کسی کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت تو یہاں تک فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تقوی تم اختیار کرو، علم کی دولت سے اللہ تمہیں نواز دیں گے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی ترغیب دلائی اور فرمایا اتقوا اللہ ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، وصلوا خمسکم، 5 نمازوں کی پابندی کر لو، وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرَكُمْ، اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کیا کرو، تَدْخُلُونَ جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتق اللہ حیثما كنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، اور اگر کمی کوتاہی ہو جائے، برائی ہو جائے تو برائی کے بعد فوراً نیکی کرو، یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی۔ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، تم بھی یہ دعا کرو۔ کان یقول اللہم انا نسألک الہدی، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، والتقی، ہم تقوی کا سوال کرتے ہیں، والعفاف والغنی، اے اللہ ہم عفت کا سوال کرتے ہیں، والغنی، اور تونگری کا سوال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے سرتاج رسل صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جنت میں کس طرح زیادہ داخل ہوں، کثرت سے لوگ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ قال تقوی اللہ وحسن الخلق، ایک تقوی ہے اور دوسرا حسن اخلاق ہے، ان 2 اعمال کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہنے والے نے کتنا ہی خوب کہا ہے، جب انسان کے پاس تقوی نہ ہو تو اس نے لباس پہنا بھی ہو تو وہ عریاں ہی نظر آتا ہے۔ سب سے بہترین لباس انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ جو عصیان نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں تو کوئی خیر نہیں۔ اے سننے والے، اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، کیونکہ تو نہیں جانتا رات کے اندھیرے چھا رہے ہیں، نہ جانے صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور تم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوگے۔